السلام علیکم۔ راجہ علی منہاس آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، کہتے ہیں کہ چھوٹے ہمیشہ بڑوں سے سیکھتے ہیں، اور اگر میں اس کو یوں کہوں کہ سیاسی کارکن اپنے سیاسی رہنماؤں اور قائدین سے سیکھتے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ آج جو کچھ بھی اسلام آباد میں ہوا، پی ٹی آئی کے کارکنوں کی جانب سے مسلم لیگ نون کے قائدین کے ساتھ جو بد تہذیبی اور بد اخلاقی کی گئی، جو وہاں پر طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا، وہ یقیناً قابل شرم ہے، اور اس کی جتنی بھی حوصلہ شکنی کی جائے وہ کم ہے۔ سیاست کے اندر یہ ایک نیا ٹرینڈ چل گیا ہے کہ جب آپ اپنے مخالف کو برداشت نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ اس کی ذاتیات پہ حملہ کرتے ہیں۔ آپ اس کی باتوں کا جب اپنے مخالف کی باتوں کا جب آپ جواب نہیں کوئی دے سکتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ پھر لڑائی جھگڑا کرنے پہ اتر آتے ہیں، جبکہ سیاسی کارکن کو یہ سب باتیں زیب نہیں دیتی۔ سیاسی کارکن کوئی بھی ہو، کسی بھی جماعت کا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مطالعے کو وسیع کرے، وہ چیزوں کے مشاہدے کو وسیع کرے، وہ اپنے ارد گرد کے حالات اور ماحول کا جائزہ لے، وہ اپنے مخالفین سے اگر بات کرے تو ان کی بات کو پوری دلیل کے ساتھ رد کرنے کی کوشش کرے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ دست و گریباں ہو جائیں، آپ ان پہ حملہ آور ہو جائیں، آپ کسی کو جوتا مار دیں، کسی کو تھپڑ مار دیں، کسی کے ساتھ بدتمیزی کر دیں۔ یہ ساری چیزیں کبھی بھی سیاست میں نہیں چلتی ہیں، اچھی نہیں لگتی ہیں، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کا اور سیاسی رہنماؤں کا، قائدین کا بھی بڑا اہم کردار ہو سکتا ہے، کیونکہ سیاسی کارکنان ہمیشہ اپنی قیادت کو کاپی کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان جیسی حرکات و سکنات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان جیسی باتیں، ان جیسا لہجہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج جو کچھ بھی وہاں پر ہوا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر، وہ تمام سیاسی کارکنوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ندامت کا مقام ہے، اور سیاسی قائدین کو اس کے اوپر بڑی سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ اس کی ایک بنیادی وجہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آج سیاسی کارکنوں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے کارکنوں کی سیاسی اور اخلاقی تہذیبی تربیت نہیں کر رہی ہیں۔ کبھی اسٹڈی سرکل ہوا کرتے تھے جہاں پر جو دانشور، ادیب، مفکر، لکھاری لوگ جو ہیں وہ سیاسی کارکنوں کو مختلف موضوعات کے اوپر لیکچرز دیا کرتے تھے، بات کیا کرتے تھے، انہیں بتایا کرتے تھے کہ آپ جو ایک سیاسی کارکن ہے اس کا معاشرے کے اندر کیا مقام ہے، اور وہ معاشرے کی سدھار کے لیے، معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے کتنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ لیکن آج جو ہے وہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں، ناپید ہو چکی ہیں۔ آج تو بس نعرے بازی ہوتی ہے، بدتمیزی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف جملے اور فقرے کہے جاتے ہیں، جس سے یقیناً ماحول جو ہے وہ خراب ہوتا ہے، اور پھر اس کا انجام وہی ہوتا ہے جو آج وہاں اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ہوا۔ تو میں اس پہ خاص طور پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو قائدین ہیں ان سے یہ کہوں گا کہ وہ جو بھی لوگ ہیں، جو بھی ان کی سیاسی جماعت کے اراکین ہیں، وہ سیاسی کارکن ان کی جماعت کے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کرے، ان کی سرزنش کرے، ان کو خبردار کرے کہ اگر آئندہ اس قسم کی کسی بھی سیاسی کارکن نے کسی بھی سیاسی لیڈر کے ساتھ، کسی سیاسی کارکن کے ساتھ، کسی سیاسی رہنما کے ساتھ بدتمیزی یا بد تہذیبی یا بد اخلاقی کی تو اسے جماعت میں سے نکال دیا جائے گا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یہ باقی تمام سیاسی جماعتوں کو بھی اس چیز کو اپنانا ہوگا۔ قواعد و ضوابط جماعتوں کے موجود ہیں، جماعتوں کے منشور موجود ہیں، جماعتوں کا لائحہ عمل موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے اب شاید سیاسی جماعتیں ان تمام چیزوں پر عمل پیرا نہیں ہیں جو انہوں نے خود ہی مرتب کی ہیں۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ
پاکستان کی تمام سیاسی جمہوری جماعتوں کو اپنے سیاسی کارکنان کو سیاسی ماحول کے لیے تیار کرنا ہے. ان کے لیے اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ اسٹڈی سرکلز کا انعقاد کیا جائے. تمام سیاسی جماعتیں اپنی اپنی جگہ پر اسٹڈی سرکلز کا انعقاد کریں, وہاں پر دانشوروں کو بلائیں, ادیبوں کو بلائیں, لکھاریوں کو بلائیں, اپنے اپنے نظریات رکھنے والے لوگوں کو بلائیں جو سوجھ بوجھ اور فہم و فراست رکھتے ہیں. وہ بتائیں ان سیاسی کارکنوں کو کہ سیاست کیا ہے, سیاست کا مقصد کیا ہے, سیاست کیوں کی جا سکتی ہے, اور سیاست میں مخالفین کے ساتھ کس انداز میں, کس لہجے میں اور کس طرح سے بات کرنی ہے. اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو آنے والا وقت جو ہے وہ کچھ اچھا پیغام لے کر نہیں آ رہا. اگر اس سلسلے کی یہاں پر حوصلہ شکنی نہ کی گئی, ان تمام بدتمیزیوں, بد تہذیبیوں اور بد اخلاقیوں کی اگر یہاں پر حوصلہ شکنی نہ کی گئی, ان کی روک تھام نہ کی گئی, تو آنے والے وقت میں سیاست جو ہے وہ انتہائی پرتشدد ہو جائے گی, اور جس سے نہ صرف عوام کا نقصان ہوگا, میں سمجھتا ہوں ملک اور قوم کا نقصان ہوگا. یہ کوئی عام بات نہیں ہے. سیاسی کارکن ہونا بہت بڑی اعزاز کی بات ہوتا ہے, اس لیے تمام سیاسی کارکن اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کریں کہ وہ معاشرے میں ایک اعلیٰ مثال قائم کریں گے. بھلے جس بھی سیاسی جماعت سے ہوں, ان کے جو بھی نظریات ہوں, لیکن ان کی وجہ سے کوئی ایسا پیغام نہیں جانا چاہیے کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ ان کی جو سیاسی جماعت ہے یا ان کی جو سیاسی قیادت ہے وہ بھی ان سے 10 گنا بڑھ کر بدتمیز یا بد اخلاق یا بد تہذیب ہے. بلکہ اگر سیاسی کارکن جب بات کرے تو اس کا یہ میسج اس کی بات سے جانا چاہیے سامنے والوں کو, سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو, کہ یہ چھوٹا سا سیاسی کارکن اگر اتنی عمدہ اور اعلیٰ بات کر رہا ہے, اتنی بااخلاق گفتگو کر رہا ہے, تو اس سیاسی جماعت کی جو قیادت ہے, جو رہنما ہیں, وہ تو پھر انتہائی اعلیٰ صفات کے مالک ہوں گے, اور لوگ آپ کے ساتھ تب جڑیں گے. یہ حرکتیں کر کے کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی اور بندہ شامل نہیں ہو سکے گا, بلکہ جو لوگ آپ کے پاس وزادار ہیں, تہذیب یافتہ لوگ ہیں, وہ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ سیاسی جماعتوں سے کنارہ کشی اختیار کریں گے, وہ سیاست سے دور ہٹ جائیں گے. اور اس سے جب پڑھے لکھے تہذیب یافتہ لوگ سیاست سے دور ہٹیں گے تو اس سے سیاسی ماحول کا تو نقصان ہوگا, لیکن اس سے ملک کے جمہوری نظام کو بھی نقصان پہنچے گا. امید ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے سیاسی کارکنوں کی سیاسی تربیت کا آغاز جلد ہی کریں گی, جس سے ماحول کو سازگار بنایا جا سکے, ماحول کو پرامن بنایا جا سکے, اور آئندہ کوئی بھی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آ سکے. پاکستان پائندہ باد.